السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک الذی انقض ذکرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ پڑھگاہ کے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور مجاہد بہنوں اور بھائیوں، میرے لیے صدارتی کلمات کہنا تھوڑا دشوار اس لیے ہو رہا ہے کہ وقت بھی بیت چکا ہے، رات کافی ہو چکی ہے، سرد لہریں بھی مزید سرد ہوتی جا رہی ہیں، بچوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، مختلف ڈائمینشن سے باتیں آ چکی ہیں اور مجھے صرف اپنی ایک ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہوں گا اور کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ عادل نے جہاں سے بات کو چھوڑا تھا میں وہیں سے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ یہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے برپا کیا ہے، یہ امت حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا تحفہ ہے اور محمد رسول اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ ایک نبی کی دعا ہے، دوسرے نبی نے بنایا ہے، اس لیے یہ امت قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ باقی رہے گا، اس لیے حالات اس میں سے گزرتے رہیں گے۔ موج خون سر سے کیوں نہ ہی گزر جائے، آستانے یار سے اٹھنے والے ہم لوگ نہیں ہیں۔ ہر حال میں اللہ کے اس پیغام کو عام کرتے ہوئے قیامت تک زندہ رہنے والی یہ قوم ہے، اس لیے کہ یہ امت کی بنیادیں جو ہیں بہت اہم ہیں۔ یہ کسی گھر میں بیٹھ کر ایک پلان کر کے سازش کر کے بنائی ہوئی امت نہیں ہے، یہ آفاقی اور ربانی فیصلوں کے نتیجے میں وجود میں آئی امت ہے، اس لیے یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی نہ ختم ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ حق و باطل سے نظر آزما ہوتی رہے گی اور قیامت تک یہ کھیل چلتا ہی رہے گا۔ حق و باطل کی کشمکش اس کی سرزش اور اس کی فطرت میں رہے گی اور یہ قیامت تک یہ کھیل جاری رہے گا، کیونکہ یہ کھیل ازل سے اور ابد تک باقی رہے گا۔ جہاں آدم ہوں گے وہاں ابلیس کا وجود پہلے سے ہی رہے گا، جہاں ابراہیم ہوں گے وہاں نمرود پہلے سے ہی موجود ہوگا، جہاں فرعون پہلے سے موجود ہوگا، موسیٰ بعد میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بعد میں ہوگا، رومن امپائرز پہلے رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئیں گے، ابو جہل، ابو لہب، حی بن اخطب، کعب بن اشرف، امیہ بن خلف، ابی معیط، ان کی حکومتیں دارالندوہ کے اندر باقی رہے گی، ان سے یہ ٹکراؤ ہوگا اور اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرے گا۔ ماضی کا پورا، تاریخ کا پورا دور اس بات پر ہمیں گواہی دیتا ہے کہ یہ حق و باطل کی کشمکش ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ کبھی حق غالب آئے گا، کبھی باطل آئے گا، اور ہمارا ایمان ہے کہ فیصلہ کن جو چیز ہوگی واقعہ ہوگا، وہ حق کا غلبہ ہوگا، باطل کا بھیجا جو ہے اس کے سر سے نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اسی کشمکش میں کبھی حق اور باطل کی، کبھی حق کے غلبے اور کبھی باطل کی شکست میں، اور کبھی باطل کی شکست اور حق کے غلبے میں ایسا ہوتا رہے گا کہ امت مسائل اور پریشانیوں سے جھوجتی رہے گی۔ اور آپ دیکھ لیجئے جتنے نام انبیاء علیہ السلام کے ہیں قرآن مجید میں، ایک نبی بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ جو مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزر کر اس نے زندگی گزاری، ایک نبی بھی جس کی راہ کو پھولوں سے سجا دیا گیا ہو، ایسا کوئی نبی۔ ہر نبی کی راہ میں کانٹے اور جو ہے روڑے اٹکائے گئے اور اللہ کی مشیت کے مطابق وہ کام ہوتا رہا یہاں تک کہ حق غالب ہو۔ یہ پوری تاریخ ہے داستان، اور آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امت باوجود اپنے مسائل پریشانیوں کے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیادیں
جس طرح ایمان کی بنیادیں توحید، آخرت، رسالت ہے، جس طرح اسلام کے ستون میں ابھی ہمارے بھائیوں چھوٹے دوستوں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اسلام کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ کی شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، اسی طرح یہ امت کی بقا میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں، اور جب تک یہ 3 چیزیں باقی رہے گی یہ امت بھی باقی رہے گی، اس کو کوئی غرض اور کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وقتی حادثے ہوں گے، مرہم پٹی سے درست ہوتے رہیں گے، لیکن امت ختم نہیں ہو سکتا، اس کو زوال آ نہیں سکتا۔ وہ 3 بنیادیں ہیں، ایک ہے کعبۃ اللہ، دوسرے ہے کتاب اللہ، اور تیسرے ہے محمد رسول اللہ۔ یہ 3 بنیادیں امت کی ہے، یہ 3 بنیادیں باقی ہیں تو یہ امت بھی باقی ہے۔ کعبۃ اللہ کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ہر سال یہ امت کو اکٹھا کرتا ہے، اپنے اطراف طواف کرواتا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ یہ امت کے بیچ میں دراڑ ڈالنا بہت مشکل ہے، یہ امت میں شگاف ڈالنا بہت مشکل ہے، یہ امت ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کی زبان الگ ہے، اس کی نسل الگ ہے، اس کے علاقے الگ ہیں، اس کی سرحدیں الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک رنگ ہو کر، ایک آواز ہو کر وہ اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور سب مل کر ایک ہی ترانہ گاتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، سب ایک آواز ہو جاتا ہے۔ وہ ہر سال یہ پیغام دنیا کو جاتا ہے کہ خانہ کعبہ یہ امت کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اقبال نے بہت خوب بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، ہم اس کی پاسبانی کر رہے ہیں لیکن وہ بھی ہماری پاسبانی کر رہا ہے۔ ہر سال دنیا میں اکٹھا ہو کر، دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کر وہ ایک امت اور ایک سیسا پلائی ہوئی امت ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اس طرح وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، شیطانوں کی نظر بد سے بچانے کے لیے وہ ہر سال ریہرسل کرواتا ہے کہ یہ امت ایک امت رہے باقی، اس لیے کہ یہ امت باقی ہے تو اس کی جماعتیں باقی ہیں، اور یہ امت باقی ہے تو اس کے مسالک باقی ہیں، یہ دین باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے، اگر دین اور یہ امت باقی نہیں ہے تو کچھ بھی باقی نہیں۔ اس لیے اس کا ریہرسل ہر سال یہ خانہ کعبہ جو ہے کرواتا ہے۔ اور اقبال نے اور دوسرے انداز میں، جیسے عادل نے ایک شعر پڑھا تھا کہ بہرحال میں بھول گیا ہوں اس کا مصرع، مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شیخ کو تعلق ہے میں سے نہ کہ پیمانے سے، ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ پاسباں کعبے کو صنم خانے سے کیسے مل گئے؟ سازشیں ہوتی رہے گی، سازشیں اپنا کام کرتی رہے گی، امت مقابلہ کرتی رہے گی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے اور اس کا قول اور اس کا کلام غالب رہے گا۔ یہ ہے وہ پیشن گوئی جو قرآن و حدیث ہمیں بیان کرتا ہے۔ دوسری بنیاد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے امت کو بنایا ہے، اس کے ایک ایک آیت نے امت کو سنوارا ہے، اس کے ایک ایک آیت کے ذریعے سے اوصاف یہ امت کے ظاہر ہوتے ہیں، یہ امت کیا ہے، یہ امت کے اندر چیزیں کیا ہیں، اور اس کو سنوارنے بنانے کا کام یہ قرآن مجید کی آیتوں نے تقریباً 23 سال کے اندر کیا ہے۔ یہ امت ختم نہیں ہو سکتی، یہ امت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی روح میں، اس کی فطرت میں قرآن مجید کی ایک ایک آیت بالکل پنہا ہے اور پیوست کر دی گئی ہے۔ کچھ ہمارے دوست چھوٹے یہاں پر اعلان کر رہے تھے کہ کس طرح ہمارے معاملات اور مسائل پر جو قدغن لگائی جا رہی ہے، ہمارے کھانے پینے معاملات کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی ہے، لیکن کیا ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مسلمان جس کو حلال سمجھتا ہے اس کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے، اور جس کو حرام سمجھتا ہے زندگی پر اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا، اور زندگی میں کھانے پینے کی چیزیں اس قدر پیوست ہے مسلمانوں کے کہ ہر وقت وہی سوچتا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز اس کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ کہیں بازار میں چلی جائے، کسی ہوٹل میں جو ہے پہنچ جائے تو آدمی حلال و حرام کی تمیز کرنے کے لیے پوچھتا ہے کہ یہاں حلال ہے یا حرام ہے۔ یعنی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات اس کی زندگی میں پیوست ہے اس قدر کہ وہ اپنے حلال و حرام کے معاملات کو ہر وقت چیک کرتے رہتا ہے کہ کون سی چیز اسے کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے۔
تو قرآن مجید نے امت کو بنایا ہے. یہ اس لیے امت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک یہ قرآن مجید کی آیتیں باقی رہیں گی. اور آخری بات ہے محمد رسول اللہ، یہ شخصیت یہ امت کی مرکز اور محور ہے. یہ شخصیت امت کا مرکز اور محور ہے، اور محمد رسول اللہ جب تک بحیثیت رسول امت میں باقی ہیں یہ امت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ محمد رسول اللہ ہی ایسی شخصیت ہے جس نے امت کو باندھ کر رکھا ہے. اس لیے دنیا میں جو سارے یعنی حملے اور شدید تر حملے جس پر ہوتے ہیں وہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر ہوتے ہیں. ماضی میں بھی ہوتے رہے، اب بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گے، کیونکہ محمد رسول اللہ یہ ایسی ذات ہے جو بنیادی طور پہ سمجھتا ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام ہے اور ان کی وجہ سے مسلمان ہیں. اس سے محمد رسول اللہ کو تنقید کا نشانہ بنانا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا، یا آپ کے تعلق سے غلط سلط باتیں عام کرنا، فلموں کا بنانا، کارٹونوں کا چھاپنا، یا کتابوں کے اندر غلط سلط واقعات کا لکھنا، یا یہ کہ آپ کا مذاق اڑانا، فلمیں بنانا، ڈرامے کرنا، یا یہ کہ ایسے گرافکس بنا کر آپ کو جو ہے آپ کی شخصیت کو مسخ کرنا، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہی کی ذات ہے جس کی وجہ سے یہ امت آج باقی ہے. اگر محمد رسول اللہ کی ذات کو ہٹا دیا جائے تو امت کیا ہے؟ امت کیا ہے؟ یا امت ہی کیا ہے، بلکہ پورے دین کی بنیادیں ہی کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ قرآن مجید کلام اللہ جس کی بنیاد پر یہ امت ہے، اس کو تو محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ کون جانتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں ہم پر تو نہیں اتری ہیں، نہ کسی انسان پہ اتری ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ کے قلب اثر پہ اتری ہیں. اگر محمد رسول اللہ اگر یہ بات نہ کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو کون کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ خدا سے تعارف بھی تو محمد رسول اللہ نے کروایا ہے، ورنہ کیا ہم خدا کو جانتے تھے؟ اس کی توحید اور وحدانیت کو پہچانتے تھے؟ کون ہے جو اللہ سے تعارف کرواتا ہے، اور کون ہے توحید کی اس کی باریکیوں کی اس کے گیسوئے تابدار کو سلجھاتا ہے؟ کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات. یہ ذات ہے جو بتلاتی ہے کہ یہ اللہ ہے جسے تمہیں ماننا ہے، یہ جبروت اور یہ قادر و مطلق ہے، یہی تو حاکم ہے اور یہی عادل ہے، یہی غفار ہے، ستار ہے، یہی ہے، اسی کو مانو. یہ محمد رسول اللہ نے تعارف کرایا، ورنہ امت اپنے سے تو خدا کو پہچانتی نہیں تھی. یہ امت سے تعارف بھی خدا کا رسول اللہ نے کروایا ہے. اور محمد رسول اللہ کی دیانت کی بات اگر یہاں یہ نہ کہی جائے تو حق ادا نہ ہوگا کہ اللہ کا کلام تو محمد رسول اللہ کے قلب اثر پہ اترتا تھا. اگر محمد رسول اللہ یہ کہتے یہ میرا کلام ہوتا تو کون پہچان سکتا تھا؟ اگر وہ یہ کہتے کہ یہ میرا کلام ہے تم اس کو مانو، مانتے اس وقت بھی تھے مسلمان. لیکن آپ کی دیانتداری کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کا کلام تھا منون بتایا کہ اللہ کا کلام ہے. اپنی باتوں کو روک دیا کہ مت لکھو اسے مت لکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کلام میں مکس ہو کر میرے کلام کو بھی خدا کا کلام سمجھا جائے. تو محمد رسول اللہ نے کتاب اللہ کو بھی اللہ کا کلام کہہ کر یہ بتایا ہے کہ امت اس سے جڑے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ کی ذات مشکوک ہو جاتی ہے تو کتاب اللہ بھی مشکوک ہو جاتی ہے. کتاب اللہ بھی مشکوک ہو جاتی ہے، اس کے صحیح تر ہونے کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں، پوری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے، پورا دین کا نظام مشکوک ہو جاتا ہے اگر محمد رسول اللہ کی ذات مشکوک ہو جاتی ہے. تو محمد رسول اللہ جو ہے تیسری بنیاد ہے یہ امت کی، جو بنیادی طور پر امت کو باقی رکھے ہوئے، اور یہ امت آپ کو مرکزی حیثیت دیتی ہے، اور آپ کو مرکز اور جو سیٹلائٹ شخصیت سمجھتی ہے، اور اس کے اطراف پوری امت پوری دنیا کے اندر کھڑی. اس لیے یہ تین بنیادیں جب تک ہے تو محمد رسول اللہ، کتاب اللہ اور کعبۃ اللہ، یہ امت کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے.
اب محمد رسول اللہ جن کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ تو